اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے امریکن ایمبیسی کو ہم بتایا تھا کہ یہ لوگ ایماندار ہیں، پاکستان میں کوئی ہیلی کاپٹر اوور ہال نہیں ہوا، جو ہوئے ہیں وہ صرف ان کی کمپنیوں کے تھرو ہوئے ہیں، تو آپ انہی کو کام دے۔ تو امریکنز نے سارے کام ہمیں دے دیے تھے، افغانستان میں یا عراق میں یا پاکستان میں یا افغانستان میں، جہاں جو کام تھا نا وہ ہم ہی سے چیزیں لیتے تھے اس کے لیے، یہاں کے لیے بھی، اور وہ الحمدللہ ہم ہی کرتے تھے۔ اور ہم لوگ یہ پڑھتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ، اور دوسرا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کیونکہ نبی کریم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں یہ سبق، تو اس کو کم از کم اگر تم 100 دفعہ پڑھ لو تو تم آگے بڑھنے والوں میں سب سے آگے ہوگے۔ تو انشاءاللہ میں ابھی بھی پڑھتی ہوں تاکہ جو میرے کام اب کچھ ہو گئے ہیں، کچھ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، کوئی 1.5 کے قریب رہ گیا، تو وہ اب خیر خیریت سے کنارے لگ جائیں، تو میں پڑھ رہی ہوں، اللہ کرے میں مرتے دم تک پڑھتی رہوں۔ تو اللہ نے یہ کام ہمیں دے دیا، اور امریکنز بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ انہیں کہتے تھے وہ کینیڈا موو ہو گئے، ادھر ہے ہی نہیں ہے، کام ہمیں دے دے۔ ایک دن ہم لوگ دمیال سے آ رہے تھے اور میٹنگ کرنے گئے تھے دونوں کہ RRC ہمیں دے، لوگوں کو پیسے آپ ڈال دیتے اور چیزیں ان کو دیتے جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے، ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ سب سے زیادہ سپلائی تو ہم دیتے ہیں، ہم اپنے پیسے خریدتے ہیں، اپنی بینک گارنٹیاں رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کو بتائیں گے، کیونکہ چکر ہر جگہ ہے، سفارش ہر جگہ ہے۔ ہم آ گئے، اچھا کوئی بات نہیں، اللہ مالک۔ تو ہم رستے میں آئے تو ایک بندہ کھڑا تھا، ہم نے کہا یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی امریکن لگتا ہے قد شد سے۔ میرے میاں نے روکا کہ اتنے دھوپ اور گرمی میں آپ کھڑے ہیں، تو اس نے کہا ہاں میں ادھر دمیال آیا تھا، میں بھی، تو آپ لوگ؟ ہم نے کہا ہم بھی دمیال سے آ رہے ہیں۔ تو اس نے میرے میاں سے کہا کہ ادھر آپ کے کوئی افتخار میجر افتخار ہے؟ تو وہ ان کی یہ کمپنیاں، انہوں نے دونوں میری ان کی کمپنی کا نام لیا۔ تو میرے میاں نے کہا وہ میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا لوگ ہم 1.5 سال سے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ کہتے وہ کینیڈا ہے، ہمیں پتہ نہیں، ان کا آتا نہیں، پتہ نہیں۔ تو یوں اللہ نے ملا دیا، وہ ہمارے گھر آیا اور بہت سارے کاموں کے سائن بھی کر گیا، اور اس کے بعد اللہ نے کاموں کی بارش کی وہاں سے، اور حتیٰ کہ گاڑیاں بھی انہوں نے ہم سے لے لی، وہ بھی ڈالروں میں ہمیں رینٹ آتا تھا، کسی کا مہینے کا گاڑی کا 2 لاکھ، کسی کا 1 لاکھ، کسی کا 1.5 لاکھ۔ تو ہماری 11-12 گاڑیاں ان کے پاس تھی، اور برٹش کے پاس بھی تھی اور ان کے پاس بھی تھی۔ اللہ کا شکر، کیسے میں اللہ کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں؟ ایک قطرے کو جب وہ دریا بناتا ہے تو بس وہ بنا دیتا ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میرے بیٹے نے بھی اب گن سپلائی کی ہے NF کو، اسی نے کی، جو کچھ ہم نے یہ کیا، ایک اور جہازوں کو، جو پنجاب گورنمنٹ کے جہاز کو کرنا تھا، ادھر واش روم بنانا، AC لگانا، فلانا، وہ سارا ہم نے کرا کے دیا تھا۔ الیکشنوں میں سارے ہیلی کاپٹر ہمارے جاتے ہیں، اور یہ جو آئل کمپنیوں کو بھی اللہ رازق ہے، ہمارے پاس تو کوئی سفارش نہیں تھی، ہمارے خاندانوں میں تو کوئی جاب میں تھا ہی نہیں، بزنس صرف کرتے تھے۔ اب میرا میاں تھا جو جاب والا تھا، بس بچے ہمارے چھوٹے تھے اس وقت، بڑے ہو رہے تھے ماشاءاللہ لیکن ابھی چھوٹے تھے۔ اور ہمارے جو تھا نا ہیلی سوٹا اور ایویا بالٹیکا، ان سے ہم لوگ اپنا کام لیتے تھے، اسپیئرز۔ ہیلی سوٹا سے ہم نے ہیلی کاپٹر اپنے کرائے تھے اوور ہال، اور ایویا بالٹیکا سے ہم اسپیئرز لیتے تھے۔ پھر ایک ٹینڈر ہوا ایئر فورس کا، آج تک مجھے یاد ہے، ان کو ہیلی کاپٹروں کے انجن چاہیے تھے، تو ایک کا ٹینڈر ہوا، جس ٹینڈر والے کو اسے دے دیا نا، وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر، مطلب پتہ نہیں 1.5 ملین یا اس سے بھی زیادہ۔ تو ہم نے کہا جی ہم اتنے سے پیسوں میں ان کو انجن دے رہے ہیں، انہوں نے اتنے دے دی، شکایت کی تو ٹینڈر کینسل ہو گیا، ہمیں مل گیا۔ ہم نے موٹر سچ سے ان کو انجن لے کے دیے، جو انجنز کی سب سے اچھی پلانٹ ہے، فیکٹری ہے۔ اور ہم نے جب لے کے دے دیے، انجن پہنچ گئے، ہیلی کاپٹروں کے لگ گئے، اڑ رہے تھے۔ میرے بیٹے کے جو دوست مطلب
फाइटर पायलटों पे नहीं सिलेक्ट हो सके थे ना, फाइटर जहाज़ों पे, वो हेलीकॉप्टरों पे एयरफोर्स के आ गए थे, वो उसको उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा इंजन अच्छे कभी देखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें तंग करने के लिए उतार दिए कि ये ख़राब है। हमने उनको वारंटी पे और मंगा दिए मोटर स्विच से, उसको 3 महीने चला, फिर उतार दिए। फिर हमें कहा ये नहीं ठीक, हमने और मंगा दिए शराफत से, क्योंकि मेरा मियाँ शरीफ आदमी है, तो फिर उसको उतार दिया 3 हफ्ते। हमें सिर्फ तंग करने के लिए, क्योंकि हमने क्यों शिकायत लगाई, उनका खाना पीना क्यों बंद हुआ, हमने सस्ती चीज़ क्यों दी। अभी भी मेरे बेटे को उन्होंने ऑर्डर दिया था साइटें बनाने का, वो अमेरिका में बनी पड़ी हैं, और इन्होंने जान के अपने वीज़े नहीं लगवाए एयरफोर्स वालों ने, नहीं गए DP Air वाले, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया कि ये वक्त पे चीज़ें नहीं सप्लाई कर सके, जबकि इन्होंने जाके देखी नहीं थी, चीज़ें बनी पड़ी थी, अभी भी उधर पड़ी हैं। और हमारे $50,000 इधर स्टक कर दिए, और 50,000 इंग्लैंड भेजे हुए स्टक कर दिए डॉलर। ये इतना गंद होता है हर जगह, तो सिविलियन में अल्लाह जाने और भी कितना होगा, हर जगह ये होता है। हमने तो ये सब देखा है ना आंखों से। फिर जनाब उन्होंने मेरे मियाँ को जब मोटर स्विच वाले इंजन थे, उसके लिए हमारी पेमेंट आज तक नहीं दी। हमारा 8-9 लाख डॉलर उधर है, और मेरे मियाँ को रोज़ चिट्ठी मतलब फैक्स भेज रहे हैं, लेटर आ रहा है कि आप सप्लाई क्यों नहीं दे रहे, पैसे भी नहीं दे रहे, 3 दफ़ा इंजन भी दे दिए, उसको क्लोज भी नहीं कर रहे। फिर मेरे मियाँ को मीटिंग पे बुला लिया, यानी लड़ने के लिए। तो मैंने अपने मियाँ से कहा मैं आपके साथ जाऊँगी, चलो लेट्स गो। हम गए, तो वो जो DP Air का था ना, GM होगा या MD होगा, जो भी था कमबख्त एयरफोर्स का सीनियर, वो उससे मुझे देखा ना, तो मेरे मियाँ को बड़ा तंजिया कहा, ओह मेजर इफ्तिखार आप अपनी वाइफ को लेके आए हैं, अगर आप मुझे बताते मैं भी अपनी वाइफ को बुला लेता। आप मुझे आग लग गई ना इस बात से। मैंने उसको कहा आपकी वाइफ की भी कोई कंपनी है यहाँ रजिस्टर? उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं आई कि मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं इसलिए यहाँ हूँ कि आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी UH इंटरनेशनल जिसने सप्लाई की है, आई एम दी ओनर। और फिर मैंने उसकी पूरी स्टोरी खींची दोबारा कि ये बेहयाई बेगैरती के तो आपकी आखिर है जो आपने की है, तो मैं कहीं आपको मुंह दिखाने का नहीं छोड़ूंगी। आपने क्या समझा मेरे मियाँ को तंग करना? ये शरीफ आदमी है तो इसके ऊपर चढ़ाई कर लो, तेरी ऐसी की तैसी, पैसे निकालो, पैसे अभी भी नहीं दिए उन्होंने। और फिर जब हम घर पहुंचे तो इनकी ईमेल आई पड़ी थी, वो जो लेटर हमें चाहिए था ना उसकी। चलो मेरा मियाँ इतने में भी कह दिए चलो जान तो इन कमबख्तों से छूट गई कि ये क्लियर हो गया। मैं हैरान, मैंने कहा जब मेरी कंपनी रजिस्टर हुई, मैंने चूंकि रिश्वत नहीं दी थी किसी को, आपने 1.5 साल मुझसे कागज़ मांगे, इतने कागज़ के आपके 2 बॉक्स किसी के पेपरों से भर जाए। जब मेरी रजिस्ट्रेशन इस तरह से हुई थी छान पटक के, तो आपने अगर वो कागज़ देखे नहीं, साइन किया नहीं, तो मुझसे लिए क्यों थे? मैंने कहा रिमेंबर आई एम दी ओनर ऑफ द कंपनी, आई एम CEO UH इंटरनेशनल। इसी तरह जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे, एक दफ़ा उन्होंने मेरे मियाँ को पैसे दे दिए, जब वो मेरी कंपनी का कागज़ पढ़े तो उन्होंने कहा ओह ये तो आपकी वाइफ की है, ये ना हो पैसे लेके तुम्हें दे ही ना, कि गोरियाँ तो ऐसे कर लेती हैं ना। फिर उन्होंने कहा हमारे ऐसे नहीं, उन्होंने कहा फिर भी भाई एहतियात के तौर पे आप इसके अंदर शामिल हो जाओ, या फिर हमें वाइफ से लिखा दो। फिर वो ज़्यादातर पेमेंट वगैरह लेनी हो तो वो मुझे बुलाते थे सरीना में आ जाए, उनकी लेडीज़ आती थी 1-2 खुद, और वो कहते थे ऊपर एक रूम में। तो फिर मैंने कहा रूम में क्यों भाई, रूम में मैंने नहीं जाना। तो उन्होंने कहा उधर पैसे हैं ज़्यादा, काउंटिंग करनी है। तो फिर मैं वो होटल वालों की 1-2 लड़कियों को कहती चले मेरे साथ काउंटिंग में हेल्प के लिए, एहतियातन, अपने इज्जत अपने हाथ है। वो बेचारे बड़े अच्छे लोग थे, वो हमारे मुसलमानों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अपने ध्यान से अपने हिसाब से चलती थी, और मैं पैसे गिनती थी और फिर मैं उनको थैलों में बंद करती थी, और वो ड्राई क्लीन वाले होते थे लिफाफे जिसमें वो देते थे, और उसके बाद मैं कागज़ पे उनको साइन करके देती थी, और उनसे कागज़ साइन करके लेती थी कि मैंने अपने मियाँ को, जिस मुल्क में भी गया हुआ है आप लोगों के काम, उधर लिथुआनिया, इधर दूसरी जगह रशिया, तबिलिसी, तो फिर मैंने उसको भेजना होगा, या यूक्रेन। तो वो कहते थे कि मेजर साहब तो
بہت ہی کیئرلیس ہے. ہی از اے کیئرلیس پرسن. اس نے کبھی گنے نہیں, اس نے کبھی سائن نہیں لیے. میں نے کہا لیکن میں پورے کام کرتی, کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نہیں تھا کیا. اور بینک والوں کو ادھر سے کال کر دیتی تھی, بینک بند نہیں کرنا, اور آپ کے گن مین باہر کھڑے ہوں, پیمنٹ زیادہ ہے, میں آؤں گی تو بس آپ کو پھر دے دوں گی. وہ بینک والے عسکری والے وہ گنتے بھی نہیں تھے, پھر الفلاح والے بھی اور سٹی بینک والے وہ گنتے بھی نہیں تھے, کہ ان کو پتہ اس کی کاؤنٹنگ بڑی صحیح ہوتی ہے. میرے بعد گن لیتے ہوں گے, میرے سامنے نہیں گنتے تھے, رسید دے دیتے تھے. یہ کام بھی انہوں نے ہمارے کیے, اور یہ زیادتیاں جو ہمارے ساتھ ہوئی نا. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو بوئنگ 747 کی فلائٹیں گئی تھی سیرا لون, یہ عسکری ایویشن کے تھرو, وہ بڈ ہم جیتے تھے ہم. تو جب جہاز جاتے تھے نا سیرا لون, تو میرا میاں ہی جاتا تھا ساتھ, ادھر نروبی اور وہ کہاں مباسا, ادھر. تو ادھر وہ پیسے لوٹ لیتے ہیں, مار دیتے ہیں بندے, تو ادھر پھر وہ چاولوں کی بوریاں لے کے جاتے تھے لوگوں کو گفٹ دینے کے لیے, کہ وہ غریب لوگ ہیں ان کو دیں گے. اور کئی دفعہ لوگ ایک گملوں میں ڈائمنڈ ڈال کے میرے میاں کہتے تھے جہاز میں رکھ کے لے جاؤ, تو ہمارے یہ پلانٹ ہمیں چاہیے چکر. تو میرا میاں ادھر جہازوں سے اتار دیتا تھا, جس کا جو بھی ہے اٹھا لے. میں نے اس چیزوں کا رسک نہیں لینا, میں اپنے گھر کے لیے نہیں ایسا کچھ بھی لے کے جا رہا, تو میں کسی کا نہیں لے کے جا سکتا. یہ بھی وہ ہمیں ملا. اور وہ جو تھا عسکری ایویشن کا, ادھر بھی ہمارا $1 ملین ابھی پھنسا پڑا ہے. یقین کریں, پیسے دینے کو کسی کا دل نہیں چاہتا. انہوں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ دے دیے, اب کچھ تو کھا لیں. میں ان کا کوئی جنرل تھا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, پرانی بات ہو گئی ہے نا. میں ادھر AWT میں ان کا آفس تھا, میں اس کے آفس چلی گئی تھی, میں نے اس کی کلاس لی تھی کہ تم ہمارے پیسے دینے ہیں. میں نے بینر لوگوں کو پکڑا کے پوری پشاور روڈ پہ کھڑے کر دینے ہیں, تیری ایسی کی تیسی, پیسے کس لیے نہیں دے رہے. تو پھر اس نے ہمیں آدھے پیسے دیے تھے, آدھے ابھی بھی ہمارے ان کے پاس ہیں. اور میں جب ملتے ہیں میں ان کو تانا دیتی ہوں کہ ہمارے پیسوں سے آپ نے اپنی عسکری ایویشن کی کمر سیدھی کی ہے. اور اب تو شاید ویسے ہی پتہ نہیں بڑی کمزور ہو کے شاید ختم ہو گئی ہے یا ہے. چوری کا معاملہ کتنے دن تک چلے گا؟ آپ یقین کریں, آپ سچ پہ چلیں, تو آپ کچھ بھی نہ کریں تو آپ کے پاس اتنا کچھ ہوگا نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں آپ کو سیدھا بتا رہی ہوں, جھوٹ نہیں بول رہی کچھ بھی. اللہ گواہ ہے, اذان بھی شروع ہو گئی ہے, وہ میری ایک ایک بات اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں. میں نے ہر بات آپ کو سچ بتائی ہے, اور تھوڑی کر کے بتائی. میں اپنے میاں کے ساتھ ایسے جاتی تھی جیسے کہ بندوق کی گولی ہو, سخت زیادہ میں ہوتی تھی, وہ نہیں کچھ کہتا تھا. کیونکہ مجھے کبھی کسی سے خوف نہیں ہے. میرے باپ کے ایک دفعہ, میں نے نام نہیں لینا, ان کی بڑی ٹیکسٹائل ملیں ہیں, یہ پیپسی 7 اپ, یہ سب ان کی ہے. تو ہم نے کئی کروڑ روپے نہیں دیے تھے. میرے باپ نے پریشان ہو کے مجھے فون کیا کہ اپنا اسلام آباد والے آفس کو ذرا چھوڑ کے میرے بیٹے پیسوں کا پتہ کرو. تو میں چلی گئی تھی وہاں, پسٹل رکھا پرس میں, مہنگی سی گاڑی نکالی تاکہ کوئی سمجھے اس کی فیملی کے ہے, اور اندر گئی, ہارن دیا, انہوں نے کھول دیا. میں اندر پڑھتی گئی, CEO جہاں لکھا تھا اس کے کمرے میں. پہلے میں نے کنڈی لگائی اندر سے, وہ مجھے دیکھ کے ایسے ڈیلے اس کے باہر آ گئے. میں نے کہا میں بتاتی ہوں میں کون. میں نے اپنے پرس سے پسٹل رکھا, میں نے کہا میں ہوں کریسنٹ والے چودھری بشیر احمد کی بیٹی. اور پھر میں نے ایسے ہی کہا کہ پیسے میرے باپ نے مجھ سے لیے تھے, میرا میاں اب مجھے گھر سے نکال رہا ہے, تو مجھے پیسے دو, میں نے لیے بغیر نہیں جانا, میں تمہیں بھون کے رکھ دوں گی اور سب کچھ آگ لگا دوں گی. میں ادھر ہی روزہ کھولوں گی, افطاری کا بندوبست کرو, اور میرا قرآن اور میرا جانماز میرے ساتھ ہے, تسبیح میں ادھر پڑھوں گی اور آپ ادھر پیسے دیں گے مجھے. 3 گھنٹے کے اندر فیصلہ آباد سے ہنڈی کے ذریعے پیسے انہوں نے ساہیوال پہنچا دیے تھے. جب میرے ابو نے کہا پہنچ گئے تو میں آ گئی. اسی طرح میرا میاں جہاں پیسے پھنسا دے تو میں اندر سے گھسیٹ کے بھی بندے کو گیٹ تک لے آتی تھی ٹھڈے مار کے, یا اپنی گاڑیاں کھینچ کے ادھر میں نے بند کر لیتی تھی, نکالو پیسے پھر ہی جا. اسی طرح ایک دفعہ پٹواری کو میں نے برہان میں بند کر لیا تھا, اپنے آفس میں بلایا, اندر آئے ذرا میٹنگ کرتے ہیں, اس کی گاڑی کے ارد گرد چاروں طرف اپنی گاڑیاں لگوا دی. پھر میں نے اس کو کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے, اور جو فالتو پیسے لوٹے ہیں وہ دو, تو پھر اپنی گاڑی لے کے جا. میرا میاں کئی دفعہ ان کو گاڑی مان لیتا تھا, پھر واپس کرتا تھا. میں تو کسی بندے کی چمڑی اتار دوں, نہ جھوٹ بولو, نہ کسی کا برداشت کرو. ہر ایک سے محبت کرو, پیار کرو, عزت کرو, دعائیں دو, دل سے دعائیں دو. کسی کے آگے چلو یا کسی کے پیچھے چلو.
اور اپنی عزت کا بہت دھیان کرنا چاہیے۔ ایک باپ کی عزت ہے آپ، ایک بھائیوں کی عزت ہے آپ، خامد کی عزت ہے آپ، بیٹوں کی عزت ہے آپ۔ وہ آپ پہ اپنا گھر مال بچے چھوڑ کے بیچارہ باہر جاتا ہے اعتبار کر کے، تو اس کی چیزوں کی حفاظت کریں، نہ کہ صرف روز کے چسکوں کے لیے پیسے ضائع پیسے ضائع پیسے ضائع۔ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ کنجوسی بھی منع ہے۔ کسی کمزور رشتہ داروں کی مدد کریں، ضرور سب سے پہلے کمزور آپ کے جو ورکر ہیں گھر میں ان کی مدد کریں پہلے، بعد میں اپنا کام کریں۔ کوئی چیز کام آپ کا ہو جائے، کسی چیز کی پیمنٹ ہے، سب سے پہلے ان کو دیں۔ جاؤ یہ تم لوگوں کے لیے، کپڑے لے لو، چیزیں لے لو، گھر بھیج دو، جو بھی کر دو۔ خدا کی قسم میرے دل و جان میں سب سے قریب ہے میرا ہر رشتہ۔ مجھے کوئی کام کوئی کہہ دیتا تھا، میں جب تک کر نہ لوں سوتی نہیں تھی۔ میرے بہنوئی کی گاڑی کو ایک دفعہ کسی عورت نے مار دی، اس نے کہا عورت کو میں کیا کہوں، باجی آپ آ سکتی ہیں اسلام آباد۔ میں نے اپنی مشینوں کو چھوڑا، لڑکیوں کو کام سمجھایا، گاڑی نکالی دوڑ گئی۔ اس عورت کو کہا آؤ گھر میں ان کے بیٹھ کے اسلام آباد، تو پھر مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ اس نے وہ گاڑی لے کے آ گئی مسئلہ حل کرنے، میں نے اس کے پیچھے اپنی گاڑی کھڑی کر دی، تو اس کو کہا جی پیسے نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ پیسے نہیں۔ میں نے کہا آپ کے یہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں یا رنگ پہنی ہوئی ہے یا یہ پہنے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے اس پیسوں کے حساب سے مجھے چیز اتار کے دیں، پھر گاڑی ملے گی۔ اور تو پھر اس نے پیمنٹ دے دی تھی کہ گاڑی جو ہے نا اپنی بنوا لو۔ کسی کی چیز خام خواہ آنکھ نہ رکھے، اپنا کسی کو زیادتی نہ کرنے دے۔ جو بندہ اپنے حق کے لیے نہیں، جب کہتے بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں دیتی، کمبل ڈرامے دیکھتی رہتی ہے، سہیلیوں سے باتیں کرتی رہتی ہے، بچہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے کام کو پکڑیں بھروسے سے، اس اللہ پہ بھروسہ۔ نماز قضا نہیں کرنی، اور آپ نے قرآن کو ہر روز کھولنا ہے۔ میں کہتی ہوں یہ جو اب میں نے آپ کو حضرت موسیٰ والا دریائے نیل پھاڑنے والا سبق بتایا ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب یقیناً راستے بنا دے گا۔ جس نے نیل کو پھاڑ دیا اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام، تو ہمارے لیے کیوں نہیں کھولے؟ انشاءاللہ وہ کھولے گا، خدا کی قسم وہ کھولے گا، اللہ کی قسم وہ کھولے گا۔ میرا منہ کالا کر کے جوتے کے ہار پہنانا اگر نہ کھولے۔ آپ ڈٹے رہو، ڈٹے رہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، قرآن میں ہے یہ، میرا خیال شاید سورہ ال عمران میں یا بقرہ، سورۃ بقرہ میں۔ ایک دفعہ میں اپنے میاں سے لڑ پڑی تھی، کیونکہ میں کما کما کے مر جاتی تھی کام کر کے، اور وہ مسجد سے اور دائیں بائیں سے وہ پتہ نہیں جماعتیوں کو لے آتا تھا، ان کو چرپائیاں لے دو، بستر لے دو، کمبل لے دو، کھانا دے دو۔ تو اس وقت میں چھوٹی تھی، میرے بچے بھی چھوٹے تھے۔ میں نے کہا کیوں بھائی، میں کماتی رہوں اور چیزیں ان کو دے دیا کروں، چلو مشین کو ڈھک دو، میں نے کام نہیں کرنا۔ لڑکیوں کو کہا گھر جاؤ، اور میں اپنے سامنے والی کے گھر چلی گئی، اور وہ بڑی نیک اچھی عورت تھی، فاطمہ نام، بڑی اچھے لوگ تھے، بہت اچھے۔ میرا خیال شاید کسی آئل کمپنی میں اس کا ہسبینڈ کام کرتا تھا، شریف عورت تھی، نیک۔ تو اس نے کہا آج کیسے آ گئی ہو، تم تو کبھی کام چھوڑ کے آتی نہیں ہو۔ میں نے کہا یار آج میاں کے ساتھ غصہ چڑھا ہے، وہ روز بندے لے آتا ہے 8-10 کے، اس کو بستر لے دو، اس کو رضائیاں لے دو، اس کو کھانا لے دو، اس کو دیگے بنا دو، میں اس لیے کماتی ہوں۔ تو اس نے کہا چلو میں تمہارے لیے نا وہ گاجر کا حلوہ پہلے ہی بنا رہی تھی، تمہیں پسند ہے، میں لاتی ہوں، اور کافی۔ تو میں نے کہا یہ میں تمہارا قرآن پاک کھول لوں؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، کھولو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے اس قرآن مجید کو ایسے جسٹ بائی دی وے ایسے کھولا، یہ نہیں کہ کسی خاص مقصد کے لیے، جو بھی نکلے گا۔ جو مجھے سامنے آیت نظر آئی وہ پتہ کون سی تھی؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پہلے کسی کام کے بارے میں سوچو، بہت سوچو، اور جب کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ تو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اللہ ایسے ڈٹے رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ پھر سن لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ میرے ایک ایک روئے پہ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے جب بھی پڑھا اللہ کی بارشیں ہو گئی،
اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یا اللہ انت اللہ بلا واللہ انت اللہ لا الہ الا انت اللہ اللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ اقضی انی الدین ورزقنی بعد الدین. زیادہ پڑھیں نہیں تو ہر نماز کے بعد 11 ٹائم پڑھ لیں اول آخر درود شریف. آپ دیکھیں کام کیا کام کا ابا دادا نانا بھی کھل جائے گا. کام کی کوئی مجال نہیں کھلے. اور ایک میں نے وہ بھی آپ کو دیا ہوا ہے اللہ کافی و کست الکافی و وجدت الکافی کفاف الکافی لکل کافن کافن کافی و نعم الکافی وللہ الحمد. اللہ کافی اللہ میرے لیے کافی ہے. کست الکافی ہر طریقے سے کافی ہے. وجدت الکافی اس سے تو میرے کام کر بھی دیا وہی میرے لیے کافی ہے. ہر طرح سے کافی ہے. نعمتیں اس کی ہے سب دیا اس کا ہے وہی میرے لیے کافی ہے. یہ ہے اس کا معنی. یہ میرے پیج پہ پڑھا ہے فیس بک پہ اور ذکر گروپ میں بھی پڑھا ہے. اور ایک میں یہ بات پتہ نہیں آپ کو بتائی تھی کہ نہیں جب ہم نے سی این جی بنایا تو میں ایک عورت تھی وہاں سی این جی چلانے والی. وہاں ہمارے 3 تھے برہان کا ہٹیاں پھر کامرہ اس طرح. تو ادھر میرے 4 بیکریاں بھی تھی بنی ہوئی وہاں میں اور ادھر مری روڈ پہ اور کامرہ میں اور ادھر. تو میں مطلب ریسٹورنٹ بھی تھے 2. تو میں ادھر سی این جی ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ ہو گئی. اب لوگ سڑتے تھے کہ ہم بندے ہیں ہم پٹھان ہیں اور یہ پنجابی عورت آ کے تو یہ ہماری صدر کیسے بن سکتی ہے. یہ تو غیرت کا معاملہ ہے. اور وہ جب ہوٹل میں ہمیں میٹنگ رکھتے تھے نا کہتے آپ ہوٹل میں میٹنگ رکھ لیں تو میں کہتی نہیں آپ میرے سی این جی پہ آئیں. میرے سی این جی بڑے بڑے ہیں 7-7 8-8 کنال میں بہت بڑی بڑی جگہ بیٹھنے کو اور بیکری کے ساتھ ورک شاپ ہے. ہر چیز ادھر میری طرف سے ہوگی. میں اپنی چیئر ذرا دور لگواتی تھی آدمیوں سے اور جو بھی بات ہے وہ پوری کراتی تھی. ایک دفعہ ہم نے ان کو آرڈر دیا تھا کوئی سی این جی نہیں کھلے گا ہڑتال ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے پر یہ چیز لگا دی ہے. تو ایک بندہ اس نے بائی پاس کا پائپ ڈالا ہوا تھا گیس چوری کرتا تھا. ایس این جی پی ایل کے بندے ادھر کھڑے بیٹھے ہوئے تھے اندر ان کے لیے کڑھائیاں جا رہی تھیں اور باقی میں پھر کے دیکھ رہی تھی کہ بند لیکن وہ کھلا تھا. میں وہاں گئی اور میں نے وہ جو فلر تھے ان کے تھپڑ لگایا چل نکال نوزلیں باہر کیوں ادھر گاڑیاں کھڑی ہیں. تو ان کا مالک اندر سے دوڑا آیا. اس کو تو یہ تھا کہ میرے پاس ایس این جی پی ایل والے ہیں تو اس کی کیا مجال ہے. میں نے کہا چل تو میں اپنے جوتے پہ لکھتی ہوں ان کو بھی چوروں کو. تو میں نے کہا نہیں آپ گیس بیچ سکتے. تو ان کے میں نے دیکھا کہ چھپا کے جو گرین بیلٹ تھی اس پہ وینوں کی لائنیں تھی گاڑیوں اور وینوں کی. چوری دے رہا تھا نا چوری کی گیس دے رہا تھا. میں وہاں کھڑی ہوں میں ایک نوزل نہیں چلنے دوں گی. تو بندہ آگے کہتا میں نے ثوابی فون کر دیا آپ کو بندے قتل کرنے آ رہے ہیں. میں نے کہا بلاؤ ابھی بلاؤ میں ادھر ویٹ کروں کہ یا میں اپنی بیکری پہ یا سی این جی تو میں نے بند ہے میں تو ادھر نہیں اکیلی بیٹھوں گی بیکری پہ بیٹھ جاتی ہوں یا ریسٹورنٹ میں کہاں آئیں گے. میں یہاں ویٹ کر لیتی ہوں چلو گھنٹہ آدھا گھنٹہ. میں اپنے گاڑی ان کے ساتھ کھڑی کر کے بیٹھ گئی اندر. کوئی گاڑی میں اندر نہیں آنے دے رہی تھی. ڈنڈا میرے پاس تھا سب چیزیں توڑ دوں گی جو آ کے غلط کام کیا. تو جناب والا جب گھنٹہ آئے ہی نہیں وہ تو میں نے کہا اب تو گھنٹہ گزر گیا میں پھر جا رہی ہوں بیکری پہ کیونکہ میں نے پڑھنی ہوتی تھی روزانہ سورہ بقرہ پھر سورۃ آل عمران پھر سورۃ طٰہٰ تو لازمی بڑی اور چھوٹی ساری بھی پڑھنی ہوتی تھی نا کوئی کہیں بیٹھ کے کوئی کہیں بیٹھ کے اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں نے فون کیا ایم ڈی کو ایس این جی پی ایل کے کوئی چوری آپ کی گیس بک رہی ہے آپ کے ایس این جی پی ایل کے بندے ادھر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں اور بائی پاس کا پائپ ڈالا ہوا ہے بائی پاس اور میٹر نہیں چل رہا لیکن گیس ادھر ہزاروں گاڑیاں ہیں. میں ڈنڈے مارتی رہی ہوں کھڑے ہو کے. تو اب تو اس نے ان کا کہا کہ ان کا اتار کے لے جائیں میٹر اور ڈسکنیکٹ کر دیں پائپ. پھر وہ میری بیکری میں آئے باپ اور بیٹے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے سوری کرتے. میں نے کہا خبردار میں کیوں کسی مردوں سے اپنے پیروں پہ ہاتھ لگاؤں گی. گیٹ آؤٹ فرام مائی پلیس گیٹ آؤٹ. اور میں نے ان کو کہا میری بات سنو میں ڈرائیور کو بھی نہیں لاتی مجھے اعتبار نہیں ہے کہ یہ ڈرائیور بک سکتا ہے. اور پھر وہ میرا صحیح نکلا سچ کہ میرے میاں نے پیسے نکالے 30 لاکھ میرے اکاؤنٹ سے اور وہ لے کے دوڑ گیا علاقہ غیر میں. وہاں سے بھی میں نے اس کو پکڑ لیا تھا میں نے اور میرے چھوٹے بیٹے نے جا کر پیسے بھی لے لیے تھے. ایسی کی تیسی میں نے ٹریس آؤٹ کر لیا تھا ایک طریقے سے اس کو
بینک میں نے اکاؤنٹ کھلایا، وہاں سے اس نے ریکویسٹ کی تھی تو فلاں نے جو پیسے بھیجتے ہیں وہ کیا ایزی پیسہ یا جو بھی جائز کیش اس سے پیسے بھیجتے ہیں، میں نے تاریخ دے کے ان سے نکلوا لیے تھے سارے ثبوت، کہاں گئے تھے، پکڑ لیا تھا اس کو، پیسے بھی لے لیے تھے. تو اس کا پھر 1.5 مہینہ اس کا CNG بند رہا، سیل. تو میں جب SNGPL کے نکلتے تھے نا جلوس، سب سے آگے میں ہوتی تھی، چلاؤ گولی چلاؤ گولی. اسی طرح PTI کے میں سب سے آگے رہی ہمیشہ. مجھے بزدل لوگ پسند نہیں ہیں. مرنا تو ہے، جو رات قبر میں ہے باہر نہیں، جو باہر ہے اندر نہیں. اپنی جب تک زندہ ہو، بازوؤں میں جان ہے، اپنی جنگ لڑو، لڑتے ہوئے مرو، ہارے ہوئے کیا فائدہ. کوشش کرو کسی کے محتاج نہ ہو، کسی کے بھی نہیں، کسی کے بھی نہیں. نہ پیچھے دیکھو نہ آگے دیکھو. میں اپنے باپ سے کوئی ہم نے حصہ لیا ہی نہیں، کسی بہن نے بھی نہیں لیا. باپ نے بھی اپنے بیٹوں کو نام ساری کی ہوئی ہے، اللہ ان کی قسمت میں کرے. سب بیٹیاں ماشاءاللہ اپنے گھر میں بہت خوشحال ہے، شکر ہے. اور میں اپنے سسرال سے بھی جو کچھ تھا ہم نے دے دیا تھا، جس کا شیئر تھا، جو ہمارا پڑا ہے ادھر ہی پڑا ہے، اسی طرح پڑا ہے. چوکیدار ایک اندر بیٹھا ہوا ہے، نہ ہم نے بیچا ہے نہ کچھ کیا ہے. اللہ نے اپنے خزانوں سے نہیں دیا. کسی کا کوئی احسان نہیں، اللہ کا شکر ہے. باہر سے بچے پڑھائے، کیڈر کالجوں میں بھی پڑھائے، دنیا جہان میں بھی گھومنے. میرے سارے بچے جو ہیں کینیڈین بورن ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ کینیڈا میں رہنا نہیں چاہتے. ایک تو گھر تھے وہاں، 2 بزنس بھی تھا وہاں سے. ایک یہ کہ بچوں کو ویزے نہ لینے پڑے، کوئی ہمیں چیز امبیسی والوں کو چاہیے تو ارجنٹ بس ٹکٹ لیں اور جا کے لے آئیں. اس لیے یہ بھی میرا پلان تھا. اور میں نے سب کو ماشاءاللہ، میری بہویں بھی کینیڈین ہیں، بیٹے بھی، اور ان کے بچے بھی جیتے رہے رہتی دنیا تک. بس اللہ ان کو نیک اور کامیاب کرے، اللہ سب کو کرے. تو یہ میں نے آپ کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے بتائی ہیں یہ کچھ باتیں. پھر کبھی کوئی یاد آئی تو بتاؤں گی کہ مطلب میرے دل پہ تو لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کو جھوٹ بھول جاتا ہے، سچ تو نہیں بھولتا. وہ تو آپ کے مووی کی طرح آپ کے برین میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران کرے، آپ کے بچوں کو کرے، آپ کے بہن بھائیوں کو کرے، جو میرڈ ہیں ان کے شوہروں کو کرے، اور جو ان میرڈ ہیں اللہ ان کے لیے بہترین بندوبست کرے. لڑکوں کے لیے نیک لوگوں سے واسطہ، لڑکی ملے تو نیک، لڑکا ملے تو نیک، یعنی اچھے سمجھدار. میں یہ نہیں کہتی کہ باقی تو انسان ہے نا، فرشتے تو ہے نہیں. چھوٹی موٹی کوتاہیاں غلطیاں تو ہوتی ہیں، اس کو بندہ اگنور کر دے، کوئی بات نہیں. لیکن اپنے میں کوشش کریں کہ مجھے کچھ چھپانا نہ پڑے، میں ایسی زندگی گزار لوں. اب بس مجھ میں بھی یہ برائی ہے کہ مجھے کئی دفعہ دل چاہتا ہے کہ اب میں کوئی فیشن کیا ہی نہ کروں. لیکن جو ہی کوئی پارٹی آتی ہے، کوئی ایسی شادی منگنی پارٹی ہے، تو پھر وہ میری ایک حص جو ہے نا وہ، لیکن میرے ڈریس خراب نہیں ہوتے، لیکن میں فیشن کرتی ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی بی بی بن گئی ہوں چادر لے کے لپیٹ کے، ایسا نہیں. کئی لوگوں کو ہوتا ہے دوپٹہ یوں کرے، آپ چادر یوں کرے. بھی کیوں، میں کیوں چادر کروں؟ میرے پاس دوپٹہ لیا ہوا ہے نا جتنا چاہیے. اور میں کون سا ینگ بچی ہوں؟ میں تو نانی ہوں، دادی ہوں. میرے پر وہ پابندیاں اتنی ہیں ہی نہیں جتنی کہ گرلس پہ آتی ہیں، ینگ بچیوں پہ. وہ تو کرتی نہیں ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، زندگی زیادہ گزر گئی، تھوڑی رہ گئی ہے. جو ہو وہ عزت کی ہو، محتاجی کی نہ ہو. میرے بچے بہت ہی ماشاءاللہ اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، عقل مند ہیں، عزت کرنے والے ہیں، پورے خاندان کی کرتے ہیں، ہر ایک کے کام آتے ہیں، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، کزنز کے، دکھ میں سکھ میں ضرورت میں کھڑے ہیں. ایسے شکر ہے میرے بچے خود غرض نہیں ہیں. مجھے خود غرض لوگوں سے نفرت ہے، جو صرف اپنا کام نکالنے اس کے بعد تو کون میں کہوں. اس کو اللہ کبھی پھل نہیں لگاتا. وہ جتنے مرضی 200 پودے لگائیں شاید 2 پہ پھل لگے، 1500 کام بنائیں شاید کسی سے کچھ ملے کسی سے نہ ملے، دوسرا کام اس کو بھی لے جائے. نیت صحیح رکھے، سوچ صحیح رکھے. اللہ خود ہی مسبب الاسباب ہے. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. اے اسباب کے پیدا کرنے والے، میرے لیے خیر کے سبب پیدا کر دے. اللہ سے مانگے نا، اللہ چھٹی تھوڑا گیا ہوا ہے. یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع. اے اللہ تو قادر ہے کہ مجھے فائدہ دے دے.
مانگے اس سے، دے گا وہ. آپ شرمندہ بھی نہیں ہوں گے. اللہ سے مانگنا فخر ہے، بندے سے مانگنا ذلت ہے. کیا فائدہ؟ اللہ نہ کرے کبھی مانگے. اللہ اپنے خزانوں سے دے، اور جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہوں اللہ عزت سے پوری کرے. عزت سے سارے کام ہو. جس کا دینا عزت سے دے دے، جسے لینا ہے اللہ آرام سے مل جائے بغیر تنگی کے. اللہ ان کے دل میں کوئی شرم حیا ڈالے کہ کسی کا دینا ہے اس کو دے دے، اور ہمارے میں ڈالے ہم نے کسی کا دینا ہے دے دے ہمیشہ. تو میرا خیال آج کے لیے کافی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، کامیابیوں کے رستے کھولے، آپ لوگوں کی اچھی رہنمائی کرے، مدد کرے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.